فلسطین اور غزہ جنگ میں حزب اللہ اتنا اہم کیوں؟ لبنان کی بااثر سیاسی جماعت اور مقبول مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے جب گزشتہ ہفتے یہ اعلان کیا کہ اس کے رہنما سید حسن نصر اللہ اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد اپنی پہلی عوامی تقریر کریں گے تو خطے کے بیشتر حصے میں لوگوں نے جیسے سانس ہی روک لی۔ تقریر کے دوران لبنان میں سڑکیں خالی ہو گئیں، لوگ اپنی اسکرینوں کے سامنے جم کر بیٹھ گئے تاکہ اسرائیل اور پورے مشرق وسطیٰ کے فیصلہ سازوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی حزب اللہ کے رہنما کی تقریر کو سمجھ سکیں۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا عرب دنیا کی سب سے طاقتور نیم فوجی فورس حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ اپنی محدود کارروائیوں کا تبادلہ جاری رکھے گی یا خود کو مکمل طور پر جنگ میں جھونک دے گی؟ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں حماس کے الاقصی طوفان آپریشن کے بعد غزہ پٹی میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی حزب اللہ کا لبنان اور مقبوضہ فلسطین سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دونوں فریقوں کو جانی نقصان ہوا، خدشہ ہے کہ تنازع بڑھے گا اور علاقائی لڑائی میں بدل جائے گا۔ نصر اللہ نے اپنی تقریر میں ان خدشات پر بات کرتے ہوئے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو پہلے ہی 8 اکتوبر کو جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مشرقی وسطیٰ کو دہشت گرد تنظیم ISIS سے نجات دلانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والا حزب اللہ اور اس کے رہنما اسرائیل اور حماس جنگ کی رفتار میں کس طریقے سے کلیدی بازیگر بن کر ابھرے ہیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لبنان کی خانہ جنگی کے دوران 1982 میں قائم ہونے والی حزب اللہ کا ابتدائی مقصد جنوبی لبنان پر اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنا تھا، جو اس نے بالآخر سن 2000 عیسوی میں حاصل کر لیا۔ ابتدا میں اس گروپ نے امریکی اہداف پر حملے بھی کیے، جس کی وجہ سے واشنگٹن نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ شام، عراق، لبنان اور مشرق وسطیٰ کو ISIS جیسی دہشت گرد تنظیم سے محفوظ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرنے والا حزب اللہ لبنان کا سب سے طاقتور سیاسی گروپ بننے کے ساتھ ساتھ پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ مسلح فوجی تنظیم کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں کامیاب رہا۔ سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں اسرائیل کے جنوبی لبنان سے انخلاء اور 2006 کی جنگ کی قیادت کرنے پر وہ لوگوں کا آئیڈیل بن چکے ہیں۔ ان کی تصاویر لبنان، شام اور عرب دنیا کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں اشتہاروں کے بورڈز پر لگائی جاتی ہیں اور تحائف کی دکانوں میں الیکٹرونک ڈیوائسز پر دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن انہیں کچھ لبنانیوں کی طرف سے مخالفت کا بھی سامنا ہے، جو ان پر لبنان کی تقدیر ایران سے جوڑنے کا الزام لگاتے ہیں۔ نصر اللہ کو سیاست میں سمجھ بوجھ سے کام لینے والا بھی مانا جاتا ہے، جو سمجھوتے کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ حزب اللہ نظریاتی طور پر ایرانی نظریے کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ حماس کے ساتھ اس کے تعلقات عملی نوعیت کے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی بنیاد 1987 میں سنی مسلم اخوان المسلمین کی تحریک کی ایک شاخ کے طور پر رکھی گئی۔ حماس کو ایران اور شام سے سیاسی اور مالی حمایت 2006 سے پہلے حاصل نہیں تھی۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران حماس اور حزب اللہ کے درمیان اس وقت اختلاف پھوٹ پڑے جب حماس نے کچھ عرصے تک شام کے مسلح باغیوں کی حمایت کی۔ شام کے حوالے سے اختلافات کے باوجود گزشتہ 5 برسوں کے دوران حزب اللہ اور حماس کے تعلقات میں تیزی سے بہتری آئی ہے۔ حماس کے بہت سے اعلیٰ عہدیدار قطر اور ترکی میں مقیم تھے، جو شامی اپوزیشن کی حمایت کرتے تھے۔ اس صورتحال میں حماس کی اس کاز میں واپسی نے انہیں ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سے ہی حماس کے سیکنڈ ان کمانڈ صالح العروری سمیت کچھ اہلکار لبنان چلے گئے، جہاں انہیں حزب اللہ کا مکمل تحفظ حاصل ہے اور لبنان کے متعدد فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں ان کی موجودگی بھی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے لیے اسرائیل اور حماس کی جنگ میں مکمل طور پر شامل ہونا اقتصادی مشکلات اور اندرونی سیاسی تناؤ سے دوچار لبنان کو ایک ایسے تنازع میں گھسیٹنے کا خطرہ ہوگا جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے لبنان کے اندر حزب اللہ کی مخالفت کو ہوا ملے گی۔
لیکن ایسے وقت میں جبکہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھال رہی ہو، حزب اللہ کا ایک طرف رہنا اس گروپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حماس کی شکست محور مقاومت اور ایران کے لیے ایک دھچکا ہوگی۔ اسرائیل کی شمالی سرحد پر حزب اللہ کا مسلسل دباؤ حماس کی حمایت کو ظاہر کرتا ہے اور وسیع تر مداخلت کا خطرہ کھلا رکھتا ہے۔ نصر اللہ کی تقریر کا پیغام یہ ہے: اگر آپ نہیں چاہتے کہ علاقائی جنگ پھیلے تو پھر غزہ میں جنگ کو روکنا ہوگا۔ دوسری بات، اگر حزب اللہ مکمل جنگ کا اعلان کر دیتا ہے تو یہ بات فلسطینی کاز کے حق میں بھی صحیح نہیں ہوگی، اور اس بات کو خود فلسطینی تنظیمیں اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ تبھی تو جب ایک صحافی ہادی معصومی زارے نے سوال کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ ایران شما رو رها کردن در معرکه. دو تا جواب جالب بود به اشتراک هم در کف جواب هم حواس من میشتی. دو جواب چی بود؟ یکی این که اولا ما به عنوان فصائل فلسطینی در غزه توان زمینگیری کردن اسرائیل رو داریم. افکار عمومی جهانی و اسلام و به طور کل حتی جهان غرب جنایاتی که اسرائیل در این چند وقت انجام داده در غزه، اس سوال کا حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کے رہنماؤں نے جو جواب دیا وہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا اگر حزب اللہ پورے پیمانے پر جنگ میں شامل نہ ہو تو بہتر ہے، اور یہ فلسطین کے حق میں ہوگا۔ اول یہ کہ ہمارے پاس اسرائیل کو زیر کرنے کی طاقت ہے، اس لیے ابھی ہمیں حزب اللہ کی زیادہ مدد کی ضرورت نہیں۔ دوم یہ کہ جنگ میں حزب اللہ کا مکمل طور سے داخل ہونا غزہ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ابھی جو جرائم اسرائیل کر رہا ہے دنیا کی رائے عامہ غزہ کے عوام کے حق میں ہے، اور حزب اللہ کے داخل ہونے سے یہ توازن بدل سکتا ہے اور رائے عامہ اسرائیل کے حق میں بدل سکتی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ حزب اللہ کب تک اس نازک صورتحال کو برقرار رکھ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل بظاہر حماس کو کچلنے کے لیے پرعزم ہیں اور غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ پھر بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ غزہ کا شیرازہ مکمل طور پر بکھر جائے گا اور حالات اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں حزب اللہ کی جنگ میں مکمل طور پر شمولیت لازم ہو جائے تو حزب اللہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اس خاص خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔